محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ انسان اپنے آپ کو ایسا بنائے کہ وہ اللہ کی نظر میں بھی اچھا بن سکے اور لوگوں کے دلوں میں بھی اچھا بن سکے، کہ اس کے گھر میں اس کے ماں باپ اس سے خوش ہیں، بیوی خوش ہے، بچے خوش ہیں، پڑوسی خوش ہیں۔ جب انسان اپنے آپ کو ایسا بناتا ہے تو اللہ رب العزت بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات کتابوں میں ملتے ہیں کہ جو اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، انہوں نے لوگوں کے دلوں کو کس کس طریقے سے خوش کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کے سوال کیا کہ حضرت 700 دینار کی ضرورت ہے، پریشان ہوں، کسی کو دینا ہے لیکن پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، 700 دینار سے آپ میری مدد کر دیجئے، اللہ اس کا بہترین اجر آپ کو عطا کرے گا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک پرچی لکھی اپنے مینیجر کے پاس اور 700 دینار کے بجائے 7000 دینار لکھے۔ جب وہ شخص پرچی لے کر کے مینیجر کے پاس گیا اور اس کو دی کہ حضرت نے یہ دی ہے، مجھے 700 دینار دے دو، پرچی کھولی تو 7000 دینار۔ تو وہ مینیجر بھاگا ہوا آیا اور کہنے لگا، حضرت اس کو تو 700 دینار کی ضرورت تھی، آپ نے شاید غلطی سے 7000 لکھ دی۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے غلطی سے 7000 نہیں لکھے، بلکہ جان پوچھ کر کے 7000 لکھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تو مجھ سے 700 کا ہی مطالبہ کیا تھا، لیکن میں 7000 دے کر کے اس کے دل کو خوش کرنا چاہتا تھا۔ اور جب اچانک کوئی چیز کسی کو ملتی ہے اور اس کے دل کو جو اس سے خوشی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس کی وجہ سے اس خوشی پہنچانے والے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو میں اس لیے اس کو 7000 دینا چاہتا تھا۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ انسان جب کسی کو خوشی پہنچاتا ہے، انسان جب کسی کے ساتھ اچھا ویوہار کرتا ہے اور اپنے ہر عمل سے اپنے ایمان والے کو تکلیف سے دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ لوگوں کی نظر میں بھی اچھا انسان ہوتا ہے اور اللہ کی نظر میں بھی اچھا انسان ہے۔ اور گزشتہ ہفتے یہ بات چل رہی تھی کہ اب اگر ہم ایسا انسان بننا چاہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں بھی اچھے بنے، اللہ کی نظر میں بھی اچھے بنے، تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو بتایا تھا کہ 6 برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا پڑے گا۔ کتنی؟ 6 برائیوں سے۔ اگر ہم نے 6 برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا تو ہم لوگوں کی نظر میں بھی اچھے بنیں گے، اللہ کی نظر میں بھی اچھے بنیں گے۔ ان 6 برائیوں میں سے 2 کا تذکرہ گزشتہ ہفتے ہو چکا۔ ایک تو بتایا تھا کہ آدمی اپنے آپ کو غفلت سے دور رکھے، اور دوسری برائی بتائی تھی کہ غیبت
کسی کی غیبت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے، کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ اگر ہم نے غفلت سے دور رکھا اپنے آپ کو، غیبت سے دور رکھا، تو لوگوں کے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی اور ہم لوگوں کی نظروں میں اچھے انسان بنیں گے۔ یہ 2 برائیوں کا تذکرہ ہو چکا، 4 برائیاں باقی رہ گئی تھی۔ تیسری برائی ہے غل، کینہ۔ اگر ہمارے دل میں کسی کی طرف سے کوئی رنجش ہے تو رنجش کی وجہ سے دشمنی پیدا ہوتی ہے، اور انسان کے دل میں رنجش ہوتی ہے تو وہ سامنے والے کو یہ سمجھتا ہے کہ اس کو زندہ زمین میں گاڑ دو۔ تو یہ رنجش اور کینہ جو ہوا کرتا ہے یہ بھی نفرت کا سبب بنتا ہے، اور جب نفرت کا سبب بنے گا تو لوگوں کی نظروں میں ہم اچھے انسان کبھی نہیں بن سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رات کا وقت آتا ہے تو میں اپنے دل کو کینے اور رنجش سے پاک صاف کر کے لیٹتا ہوں، اور یہ میری سنت ہے۔ اور فرمایا کہ جو میری سنت کو اپنائے گا کل قیامت کے دن جنت میں وہ میرے ساتھ ہوگا۔ تو انسان جب بستر پر آئے تو اپنے دل سے رنجش اور کینہ کو نکال کر کے دور کر دے۔ جب اس طریقے سے انسان اپنی زندگی کو گزارے گا تو دوسروں کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو انسان ہر ایک کو خوشی پہنچانے کی کوشش کرے گا، نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جب خوشی پہنچائے گا تو لازمی طور پر ایک دوسرے سے محبت پیدا ہوگی، اور جب محبت پیدا ہوگی تو یہ اچھا انسان بن جائے گا۔ ورنہ ہوتا کیا ہے کہ رنجش ہوتی ہے تو انسان کسی بھی حد سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ اس کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ سامنے والے سے مجھے رنجش ہے تو اس کو جو نعمت ملی ہے اس سے وہ نعمت ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے، اللہ نے جو نعمت دی ہے وہ اس کو صحیح نہیں دی، اور جو اللہ کے فیصلے پر اعتراض کرے گا یاد رکھیں کہ اس کی دنیا اور آخرت تباہ و برباد ہو جائے گی۔ عام طور پر ایک مثال دی جاتی ہے اس کے اوپر، اس کو سمجھانے کے لیے لوگوں نے ایک مثال دی کہ ایک شخص تھا، اس کے دل میں عبادت کا شوق اور جذبہ پیدا ہوا، اور وہ اپنا بوریا بستر اٹھا کر کے کسی پہاڑی پہ چلا گیا، کسی غار میں جا کر کے رہنے لگا، اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور 1 سال تک خوب تنہائی میں اللہ کی عبادت کی، اللہ سے دعائیں کرتا، نمازیں پڑھتا۔ 1 سال جب عبادت کرتے کرتے ہو گیا تو اللہ کے یہاں اس کی عبادت قبول ہو گئی۔ اب اللہ نے اس کے دل میں الہام کیا، اس کے دل میں بات ڈالی کہ میرے بندے تیری عبادت قبول ہو گئی، بتا تو کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو اس نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ کھانے کا انتظام کر دیجئے کہ 2 وقت کا کھانا غیب سے مل جایا کرے۔ اللہ رب العزت نے دعا قبول کر لی۔ اب کھانے کا جیسے ہی وقت ہوتا غیب سے اس کے لیے کھانا آ جایا کرتا تھا۔ اب یہ کھاتا رہا اور زندگی گزارتا رہا۔ کچھ دن گزرے، یہ پہاڑی سے بوریا بسترا اٹھا کر کے اپنے گھر آ گیا۔ اب کھانا مل رہا، کھا رہے۔ اب اللہ کی طرف سے جو کھانا آ رہا ہے 1 آدمی کا آ رہا ہے تو 3 آدمیوں کو کافی ہو جا رہا ہے۔ گھر کے اور افراد بھی شریک ہو گئے، اور اللہ بہترین کھانا کھلا رہا ہے تو سب کی صحتیں بھی اچھی ہو گئی، چہرے کے اوپر سرخی آ گئی۔ اب اس کا جو کوئی پڑوسی رشتہ دار تھا وہ اس سے رنجش رکھتا تھا، اس کے دل میں کینہ تھا،
وہ کھوج میں لگ گیا کہ آخر یہ کیا ایسا استعمال کر رہے ہیں کہ چہرے پر سرخی آ گئی، سب کی صحتیں اچھی ہو گئی۔ تو اس کو ایک دن پتا چل گیا کہ غیب سے ان کو کھانا مل رہا اللہ کی طرف سے۔ اب اس پڑوسی نے اصرار شروع کیا کہ مجھے بھی عمل بتا دیں کہ کس عمل کی وجہ سے یہ کھانا مل رہا ہے۔ اب یہ انکار کرتا رہا، یہ اصرار کرتا رہا۔ بالآخر جب اصرار زیادہ بڑھا تو اس نے بتا دیا اس کو، پڑوسی کو، کہ میں ایسے ایسے پہاڑی پر گیا تھا، 1 سال تک اللہ کی عبادت کرتا رہا، اللہ نے میری عبادت کو قبول کر کے مجھے روزی کا انتظام کر کے دے دیا۔ اب یہ اللہ کی طرف سے ہنڈیا آ جاتی ہے، ہم کھا لیتے ہیں، زندگی گزر رہی ہے۔ چنانچہ اس پڑوسی رشتہ دار نے بھی بوریا بسترا اٹھایا اور یہ بھی پہاڑی پر چلا گیا، اور یہ بھی اللہ کی عبادت کرتا رہا، اور 1 سال تک خوب اللہ کی عبادت کی۔ اللہ نے اس کی عبادت کو بھی قبول کر لیا، اور اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی کہ میرے بندے تیری عبادت قبول ہو گئی، بتا تو کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو اب دیکھیے دل میں جب رنجش ہوتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے۔ تو اس پڑوسی رشتہ دار نے یہ نہیں مانگا اللہ میرے لیے بھی روٹی کا انتظام کر دے، اللہ میرے لیے بھی ہنڈیا کا انتظام کر دے، یہ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرتا ہے میرے اللہ تو نے میری عبادت قبول کر لی، یہ تیرا احسان ہے، ایک بس میرے اوپر رحم کر دے کہ میرے رشتہ دار کو جو غیب سے کھانا ملتا اس کو بند کر دے۔ جب انسان کے دل کے اندر رنجش ہوتی ہے تو انسان دوسرے کو جو نعمت مل رہی ہے اس کے ختم ہونے کی خواہش ہمیشہ رکھتا ہے اور اسی کے اندر جیتا رہتا ہے، اور جب اس طرح کی خواہش ہوگی دل کے اندر تو کبھی دلوں میں محبت پیدا نہیں ہو سکتی، اور جب محبت پیدا نہیں ہو سکتی تو یہ دوسروں کے نزدیک کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا، اور جب اچھا انسان نہیں بنے گا تو اللہ کی نظر میں بھی یہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا کہ اگر ہم اچھا انسان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے دل میں اگر کسی کی رنجش ہے، کینہ ہے، تو ہم اپنے دل کو پاک صاف کر لیں، اللہ کی نظر میں بھی اچھے ہوں گے اور لوگوں کے دلوں میں بھی ہماری محبت پیدا ہو جائے گی۔ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک تو غفلت، دوسرے غیبت، اور تیسرے کینہ۔ چوتھی چیز غلو، حد سے تجاوز کرنا، کسی کے مقام اور مرتبے کو حد سے زیادہ بڑھا دینا، یہ بھی انسان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ آج ہوتا کیا ہے کہ بیوی ہے وہ کبھی اپنے گھر والوں، اپنے رشتہ داروں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرے گی، شوہر ہے وہ اپنے گھر والوں کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرے گا چاہے غلط کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو غلو ہو رہا ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے، نفرت کا سبب بنتا ہے لوگوں کے دلوں میں، اور اس کی وجہ سے دلوں میں محبتیں پیدا نہیں ہو پاتی۔ تو ہم غلو سے بھی بچیں کہ جس کا جو مقام ہے، جس کا جو درجہ ہے، اس کو وہ درجہ دینے کی کوشش کریں۔ جب اس کو وہ درجہ دیا جائے گا تو لازمی طور پر دلوں میں محبت پیدا ہوگی۔ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز غرور، تکبر اور عجب۔ جب انسان کے دل میں تکبر اور بڑائی ہوا کرتی ہے تو ایسا انسان بھی لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، ان کے دلوں میں مقام نہیں بنا پاتا۔ اب چاہے پیسے کا غرور ہو، چاہے علم کا غرور ہو، چاہے حسن کا غرور ہو، چاہے کسی عہدے کا غرور ہو، کسی بھی چیز کا اگر غرور اور تکبر اور بڑائی ہے تو ایسا انسان اللہ کی نظر سے بھی گرتا ہے، لوگوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر اور بڑائی ہوگی وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ آپ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی ایسی تھی
کہ آپ کا امیر صحابہ سے بھی تعلق گہرا تھا اور جو فقیر غریب صحابہ تھے ان سے بھی تعلق گہرا تھا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن جب آزاد ہوئے ہیں تو اللہ کے نبی کے دربار سے جو محبت ملی ہے اس کا کوئی جواب نہیں ہے. اسی طریقے سے دیہات سے صحابہ کرام آ رہے ہیں، اللہ کے نبی ان سے بھی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اور آپ نے کبھی صحابہ کرام کے درمیان فرق نہیں کیا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو رکھا کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے میرے محبوب اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ بد مزاج ہوتے تو یہ صحابہ کرام کا گروہ جو آپ کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہے یہ آپ پہ در سے کٹ جاتے. ایسے اخلاق تھے، ایسا مزاج تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو اپنے سے بالکل دور رکھا کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کی برائی بہت خطرناک ہے. تو میرے بزرگوں اگر ہمارے دل میں بھی کوئی بڑائی اور تکبر ہے تو ہم اس کو اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں تو اللہ رب العزت خود بخود لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت کو پیدا کر دے گا اور ہم لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے بنیں گے، اللہ کی نظر میں بھی اچھے بن جائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو تکبر سے کام نہیں لیتا، تواضع اختیار کرتا، اللہ اس کے مقام کو بلند کر دیتا ہے. تو 5 برائیاں ہو گئی. چھٹی برائی غصہ. اگر انسان کی طبیعت میں غصہ ہے تو غصے کو نکالنے کی کوشش کرے، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ غصے کی وجہ سے نفرتیں اور عداوتیں پیدا ہو جاتی. اگر دل میں غصہ ہے، مزاج میں غصہ ہے تو انسان کی نہ بیوی سے بنتی ہے، نہ گھر والوں سے بنتی ہے، نہ پڑوسیوں سے بنتی ہے، نہ دوستوں سے بنتی ہے، کسی سے بنتی نہیں. اور کوئی آدمی اس کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا کہ ذرا ذرا سی بات کے اوپر چڑھ جاتا ہے. میرے بھائیوں اگر غصہ مزاج میں ہے تو ہم کبھی کسی کے دل میں اپنا مقام نہیں بنا پائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے معلوم کیا تم میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی جس میں طاقت زیادہ ہو. آپ نے فرمایا کہ نہیں، جو اپنے غصے کے اوپر کنٹرول کرنے والا وہ سب سے بڑا پہلوان ہے. آدمی یہ دیکھ رہا ہے کہ سامنے والے کے اوپر وہ اپنے غصے کو جاری کر سکتا ہے، لیکن غصے کے باوجود وہ اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، یہ سب سے بڑا پہلوان ہے. اور میرے بزرگوں یاد رکھیں کہ اگر انسان کی طبیعت میں غصہ ہے، اس کا مزاج غصے والا ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے پر غصہ نکال تو لیتا ہے اور وقتی اعتبار سے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے غصہ نکال لیا، لیکن پوری زندگی اس کا پچھتاوا ہوا کرتا ہے. اور غصے کو کنٹرول کرنے کی وجہ سے کبھی کبھی ایسی محبت ملتی ہے کہ پوری زندگی وہ محبت یاد رہتی ہے. ایک واقعہ سنا کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک آفیسر تھے، وہ اپنا واقعہ خود لکھتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے کسی شہر سے دوسرے شہر ٹرین کے ذریعے سفر کرنا تھا، جانا تھا. کہتے ہیں میں اپنا سامان لے کر کے اسٹیشن پر پہنچا. اب اسٹیشن پر رش بہت زیادہ تھا، بھیڑ بہت تھی، اور اس اسٹیشن پر گاڑی کے رکنے کا وقت بھی کم تھا. کہتے ہیں کہ میں نے اپنا سامان ایک کلی کو دے دیا کہ مجھے ٹرین کے فلاں ڈبے تک پہنچا دو. کہتے ہیں میں تو کسی طرح آ کر کے ڈبے تک پہنچ گیا اور ٹرین میں سوار ہو گیا، لیکن رش اور بھیڑ کی وجہ سے وہ کلی سامان لے کر کے نہیں پہنچا. یہاں تک کہ ٹرین کی سیٹی بج گئی، دروازے بند ہونے لگے. وہ آفیسر کہتے ہیں کہ میں یہ دیکھ کر کے ٹرین سے اتر گیا.
اب میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں کہ میری ٹرین جا رہی ہے، میرا ٹکٹ بھی ضائع ہو گیا، ٹرین بھی چھوٹ گئی، کلی نظر نہیں آ رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بھیڑ کم ہوئی تو دور سے وہ کلی نظر آیا جو بھاگتا ہوا آ رہا تھا، پسینے میں شرابور، اور آ کر کے اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ کہتے ہیں کہ مجھے غصہ تو بہت آیا، لیکن میں نے سوچا کہ غصہ کر کے مطلب کیا، اس کی کمی نہیں ہے، بھیڑ زیادہ تھی جس کی وجہ سے یہ سامان نہ لا سکا۔ کہتے ہیں میں نے اپنے غصے پر کنٹرول کیا اور اس سے کہا پولیس سے کہ میں کل دوبارہ اس ٹرین سے چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں میں نے ایک دن اور اس شہر میں رہنے کا ارادہ کیا۔ اگلے دن میں وقت سے پہلے اسٹیشن پر پہنچا کہ کہیں آج بھی دیر نہ ہو جائے۔ کہتے ہیں جب میں اسٹیشن پر پہنچا ہوں تو آدھا گھنٹہ باقی تھا ٹرین میں، اور میں جیسے ہی پہنچا ہوں میں نے اس کلی کو دیکھا کہ وہ میرے انتظار میں پہلے سے ہی کھڑا ہے۔ اس نے مجھے دیکھتے ہی میرا سامان کندھے پر اٹھا لیا اور کہا کہ صاحب میں آپ کو ٹرین تک چھوڑ کر کے آتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ وہ مجھے ٹرین تک چھوڑ کر کے گیا۔ میں نے اسے پیسے دیے، پیسے بھی نہیں لیے کہ کل میری وجہ سے ٹرین چھوٹ گئی تھی آپ کی، میں آپ سے پیسے نہیں لوں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے یہی میرے لیے کافی ہے۔ وہ آفیسر کہتے ہیں کہ جب میں ٹرین پر سوار ہوا اور ٹرین چلی تو اس محبت کے ساتھ اس نے مجھے الوداع کہا کہ میری پوری زندگی میں کبھی کسی نے رشتہ دار نے اتنی محبت سے الوداع نہیں کہا، اور کہتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کے اندر آنسو تھے اور وہ آنسو بھری آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ وہ غصہ تو ختم ہو گیا تھا لیکن وہ محبت بھرا چہرہ، وہ آنسو بھرا چہرہ آج بھی جب میری نظروں کے سامنے آتا ہے تو مجھے عجیب قسم کی راحت اور خوشی ہوا کرتی ہے۔ تو میرے بزرگوں، اگر ہم کسی پر غصہ نکال لیں گے تو وقتی اعتبار سے خوشی ہوگی لیکن پوری زندگی اس کا پچھتاوا ہوا کرتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اگر یہ آفیسر اس کو اوپر غصہ کرتے تو کیا اس کے دل میں وہ محبت اور مقام ان کا پیدا ہوتا؟ کبھی پیدا نہیں ہوتا۔ اگلے دن کبھی وہ ان کا انتظار نہیں دیکھتا، لیکن غصے کو دبایا، کنٹرول کیا تو اس کے دل میں جو مقام اور عظمت پیدا ہوئی اس کا کوئی انمول نہیں۔ تو میرے بزرگوں، اگر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں تو اپنے غصے پر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے۔ جب ہم غصے کو قابو کرنے والے بن جائیں گے تو لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا ہوگی اور ہم اچھے انسان بنیں گے، تو اللہ کی نظر میں بھی اچھے، لوگوں کی نظر میں بھی اچھے۔ یہ 6 برائیاں ہیں، اگر ہم نے ان 6 برائیوں سے اپنے آپ کو بچا لیا تو ہم اچھے انسانوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا